ہماری ملکی وے گیلیکسی میں تقریباً 100 سے 400 ارب ستارے ہیں۔ یہ تمام ہی ستارے ملکی وے گیلیکسی کے سینٹر کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ملکی وے گیلیکسی کے سینٹر پر بہت بڑا بلیک ہول ہے جسے سیجیٹیریس اے سٹار کہا جاتا ہے۔ سیجیٹیریس اے کا ماس 40 لاکھ سورج کے برابر ہے، یعنی یہ سورج کے مادے کا 40 لاکھ گنا ہے۔ اس کی گریوٹی نے ہماری گیلیکسی کے تمام ستاروں کو پکڑ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہر گیلیکسی کی طرح ہماری گیلیکسی میں بہت سارا ڈارک میٹر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس گیلیکسی میں موجود تمام ستارے اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملکی وے کا 83% ماس ڈارک میٹر ہے اور صرف باقی کا 17% مادہ ہی نارمل میٹر ہے۔ مگر ہماری ملکی وے گیلیکسی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ یہ ماضی میں موجود چھوٹی گیلیکسیز کے ملنے سے بنی ہے۔ آج بھی ایک ڈوارف گیلیکسی لارج میجلینک کلاؤڈ اس کے گرد گھوم رہی ہے، جو کہ اگلے 2 ارب سال میں ہماری ملکی وے گیلیکسی کا حصہ بن جائے گی۔ لارج میجلینک کلاؤڈ میں تقریباً 30 ارب ستارے موجود ہیں اور یہ اس وقت ہماری زمین سے تقریباً 1,85,000 لائٹ ایئر کے فاصلے پر موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ملکی وے گیلیکسی کے قریب آتی جا رہی ہے اور آخر کار اگلے 2 ارب سال میں ہماری گیلیکسی کا حصہ بن جائے گی۔ سورج کی عمر تقریباً 4.7 بلین ایئرز ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس عرصے میں کتنی ہی چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز ہماری کہکشاں کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمارا سورج جب بنا ہو تو ملکی وے گیلیکسی یکسر مختلف تھی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا سورج کسی دوسری گیلیکسی میں بننے کے بعد ہماری گیلیکسی میں شامل ہوا ہو۔ مگر دوسری جانب جب گیلیکسیز آپس میں ملنا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت ان کی گیس بھی آپس میں ٹکرانے لگتی ہے، جس کی وجہ سے کمپریس گیس کے کئی زون بنتے ہیں۔ ایسا ہی ایک زون آپ جیمز ویب سے لی گئی تصویر سٹیفنز کوئنٹیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب 2 گیلیکسیز کی گیس آپس میں ٹکراتی ہے تو وہیں گیس کے کمپریس ہونے سے نئے ستارے اور سٹیلر سسٹم بننے لگتے ہیں، یعنی 2 گیلیکسیز کے ملنے سے نئے ستارے اور سیارے بننے لگتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ایک گیلیکسی بہت لمبے عرصے تک کسی دوسری گیلیکسی سے نہ ٹکرائے تو اس میں ستارے بننے کا پروسیس رک جاتا ہے، مگر جیسے ہی 2 گیلیکسیز آپس میں ٹکراتی ہیں گیس کے ملنے اور کمپریس ہونے والے زون میں نئے ستارے بننے لگتے ہیں۔ اس طرح کا ٹکراؤ گیلیکسیز کی زندگی میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے نئے ستارے بنتے ہیں اور نئے ستارے بننے کی وجہ سے ہمیں ایک گیلیکسی زندہ اور جوان دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف جب گیلیکسیز آس پاس کی گیلیکسیز سے نہ ٹکرائیں تو پرانے ستارے مر جاتے ہیں اور نئے ستارے نہیں بنتے اور ایسی گیلیکسیز کو اولڈ گیلیکسیز کہا جاتا ہے۔ مگر ہماری گیلیکسی کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ہمارے لوکل گروپ کی سب سے بڑی کہکشاں اینڈرومیڈا بہت تیزی سے ہماری گیلیکسی کی طرف بڑھ رہی ہے اور یہ اگلے 4.5 ارب سال میں ہماری ملکی وے گیلیکسی سے ٹکرا جائے گی، جس کی وجہ سے گیس اور کمپریشن پیدا ہوگا اور کئی نئے ستارے اور سیارے بنیں گے اور بالآخر اربوں سال بعد ملکی وے، اینڈرومیڈا اور لوکل گروپ کی تمام ہی گیلیکسیز آپس میں ٹکرانے کے بعد ایک بہت بڑی سپر گیلیکسی بنا دیں گی، جس میں ہمارے لوکل گروپ کی تمام گیلیکسیز کی گیس، ستارے اور سیارے موجود ہوں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اس میں 450 ارب سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ مگر جب گیلیکسیز آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے سینٹر پر موجود بلیک ہول کیا کرتے ہیں؟ جیسے جیسے یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یہ اسپیس اور ٹائم کو کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گھومنے میں ان دونوں کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک مزید بڑا بلیک ہول بنا سکتے ہیں، مگر کئی بار اس ڈانس میں چھوٹا بلیک ہول بڑے بلیک ہول کے گرد تیز سے تیز گھومنے لگتا ہے اور اس تیزی سے گھومتے گھومتے اس کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخر کار وہ بڑے بلیک ہول کی گریوٹی سے آزاد ہو جاتا ہے اور گیلیکسی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے گیلیکسی سے باہر نکلنے کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ کا ایک سگنیفیکنٹ فریکشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ 1/3 آف دا سپیڈ آف لائٹ پر گیلیکسی سے ایجیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ انٹر سٹیلر سپیس میں ایسے کتنے بلیک ہول موجود ہیں اور کیا ہوتا ہے جب ایسا کوئی
सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी दूसरी गैलेक्सी की तरफ चला जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही कोई रोग ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम जैसे किसी निजाम में दाखिल होकर इसे तहस नहस कर दे, या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी में दाखिल होकर इसके मरकज पर बैठे हुए सुपर मैसिव ब्लैक होल से लड़ाई करके इसे अपने घर से चलता कर दे। पॉसिबिलिटीज बहुत दिलचस्प हैं, मगर हम जैसे छोटे छोटे जानदार ऐसे भयानक नताइज का तस्वर भी नहीं कर सकते। मगर जब लोकल ग्रुप की तमाम गैलेक्सीज आपस में मिल जाएंगी तो इस वक्त कायनात में मौजूद तमाम ही गैलेक्सीज हमसे इतना दूर जा चुकी होंगी कि रोशनी भी रोशनी की रफ्तार पर इनमें से हम तक कभी नहीं आ सकेगी, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स की एक्सपेंशन की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो चुकी होगी। यानी लोकल ग्रुप के अलावा कायनात में पाई जाने वाली तमाम ही गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर जा चुकी होंगी कि अगर रोशनी अपनी रफ्तार पर भी इनसे हम तक आना चाहे तो कभी नहीं आ सकेगी। ग्रेविटी भी रोशनी की रफ्तार पर ही सफर करती है, बल्कि तमाम ही फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर रोशनी की रफ्तार पर ही इंटरैक्ट करती हैं। इस वक्त वर्चुअली ऐसा ही हो जाएगा जैसे लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज से बनने वाली सुपर गैलेक्सी खुद एक अलहदा यूनिवर्स में मौजूद है और इसका कायनात में पाई जाने वाली बाकी गैलेक्सीज से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इस वक्त कोई एस्ट्रोनॉमर टेलीस्कोप लगाकर देखेगा तो इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा और वो सोचेगा कि इसकी कहकशां ही कुल कायनात है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इतनी ठंडी हो चुकी होगी कि इसको डिटेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा और ऐसा लगेगा कि बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। इस वक्त कायनात अपने बासियों को ऐसा धोखा देगी कि वो चाह कर भी ये नहीं जान सकेंगे कि कायनात कितनी पुरानी है और ये कभी पैदा